کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو ابھی نظر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی لہر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات ایک طرف لیکن اے پی سی کتنا ضروری ہے اس وقت اس کا بلایا جانا؟ میرے خیال میں واحد آدمی ہوں جس نے آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا اور پوری قوم جو ہے وہ ایک گہری نیند سے جاگی، اور ہمارے اداروں نے بھی بہت سنجیدگی سے اسے لیا، اور سیاسی جماعتوں نے بھی اپنے اختلاف کو ایک طرف رکھ کے مسلسل کئی نشستوں میں، کئی میٹنگوں میں، جس میں انٹیلیجنس کی سربراہ بھی تھے، انٹیلیجنس اداروں کے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین بھی تھے، اور جو ہمارے دیگر انتظامی ادارے، اور سب نے مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان وضع کیا۔ لیکن یہ فائر فائٹنگ ہوئی کہ بظاہر لگا کہ جیسے آپ نے ایک فصل دہشت گردوں کی ختم کر دی، لیکن اس کی جو جڑ ہے، جو بنیاد ہے، جو اس کی وجوہات ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ تو نیشنل ایکشن پلان میں اس کی وجوہات، اس کی جڑ کو بھی ختم کرنا تھا، اور ہم اس کے بعد پھر سو گئے، اور آج پھر ہمیں جگایا دہشت گردی کے واقعے نے۔ تو اللہ کرے ہم پھر اے پی سی کریں، وزیر اعظم بلائیں، اس میں ریاستی جو عسکری ادارے ان کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں، انتظامی سربراہ ہیں، اور حکومت کے اور اپوزیشن کے نمائندے ساتھ بیٹھ کر اب طے کریں کہ بھئی کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، لیکن ایک ایجنڈا ایسا ہو، اور اس پر عمل درآمد، اس کی مانیٹرنگ بھی ایک پارلیمان کی کمیٹی کرے۔ تو اب جو آل پارٹیز کانفرنس ہو، جو ہونی چاہیے، اور اس نیشنل ایکشن پلان میں جو کمی بیشی تھی اس کو دور کیا جانا چاہیے، جن نکات پر عمل درآمد نہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس کی عمل درآمد کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک کل جماعتی سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹی قائم ہو، اور وہ باقاعدگی سے اجلاس کر کے اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کریں۔ میرے خیال میں یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم جڑ سے ختم کریں گے دہشت گردی۔ سر، موجودہ صورتحال میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت نون لیگ اور پیپلز جو پی ٹی آئی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ منظرنامہ خوش آئند نہیں ہے، ہمارے محفوظ مستقبل کے لیے اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ پی ایم ایل این کو بھی مجبور جب کیا جاتا ہے، یہ سارا ملبہ ہر واقعے کا حکومت پر اور پھر افواج پاکستان اور ان کے سربراہ پر ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر انہیں بھی اپنی طرف سے ایسی کوئی طنزیہ گفتگو یا آئینہ دکھانا پڑتا ہے پی ٹی آئی کو کہ بھئی آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ نے بھی اپنے وقت میں ایسی غلطیاں کی ہیں، تو آپ ایسے دعوے جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ وقت وہ ہے جیسے اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، اور اس کے بعد ریاستی ادارے ہوں، افواج پاکستان کے سربراہ ہوں، انٹیلیجنس کے سربراہ، تمام سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، حکومت کی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ گئی، ایک نیشنل ایکشن پلان وضع کیا۔ لیکن اب نیشنل ایکشن پلان کی بہت سے نکات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ایک فصل کو تو ختم کیا آپ نے دہشت گردوں کی، لیکن دوسری نئی فصل اگ رہی ہے، تو جڑ ہے، ایک بنیاد ہے، ایک وجہ ہے، اس ریزن کو ختم کرنا ہے، اور دوسرے جو ایکشنیبل پلان تھا، ایکشن، اس پر، ان نکات پر بھی عمل درآمد کرنا۔ تو اب ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں، عسکری قیادت، انٹیلیجنس کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھے، اور نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے ریکٹیفائی کریں، مضبوط کریں، جو نئے نکات ڈالنے، اور ان پر عمل درآمد کے لیے ایک آل پارٹیز بائی کیمرل دونوں ہاؤسز کی کمیٹی قائم کریں، وہ مانیٹر کریں، اور صرف دہشت گردوں سے فزیکلی لڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے جو وجوہات، غربت ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، کہیں ناانصافی ہو، جو محرومیت ہے، وہ اس کا بھی خاتمہ ضروری ہے۔ تو میرے خیال میں تاکہ دہشت گردوں کے پاس بھی جواز نہ ہو دہشت گردی کا، ہم انہیں موقع کیوں دیں، انہیں جواز کیوں دیں؟ وہ اپنے مذموم مزاحم کے لیے ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں ملک کو، اس طرح کے واقعات کرتے ہیں، اداروں کو کمزور ثابت کرتے ہیں، اور پھر نادان ہمارے دوست جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں یا جو پی ٹی آئی کے، وہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں اگر وہی زبان بول رہے ہیں جو بی ایل اے کی ہے یا انڈیا کی میڈیا کی ہے، تو میرے خیال میں یہ اور زیادہ خوفناک صورت ہے۔ سر، پی ٹی آئی کو کم از کم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھنی چاہیے، اور بی ایل اے کی ترجمانی، ان کے بیان میں بی ایل اے کی ترجمانی نظر نہیں آنی چاہیے، یا انڈیا کے میڈیا کی ترجمانی نظر نہیں آنی چاہیے۔